اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کی پیشین گوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا کہ انشاءاللہ آپ فتح مکہ کو ان قریب فتح کرنے والے ہیں، مکہ کو فتح کرنے والے ہیں۔ ہجرت کے وقت انتہائی رنجیدگی کے عالم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے جا کر رات کی تاریکی میں مکہ سے ہجرت فرما کر اپنے وطن عزیز کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور مدینہ منورہ کے لیے نکل پڑے۔ اور مکہ سے نکلتے وقت خدا کے مقدس گھر خانہ کعبہ پر ایک حسرت بھری نگاہ ڈال کر یہ فرماتے ہوئے مدینہ سے روانہ ہوئے تھے کہ اے مکہ، خدا کی قسم تو میری نگاہ محبت میں تمام دنیا کے شہروں سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں ہرگز تجھے نہ چھوڑتا۔ اس وقت کسی کو یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مکہ کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں خیر بات کہنے والا صرف 8 ہی برس میں ایک فاتح اعظم کی شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں دوبارہ آئیں گے اور کعبۃ اللہ میں داخل ہو کر اپنے سجدوں کے جمال و جلال سے خدا کے مقدس گھر کی عظمت کو سرفراز فرمائیں گے۔ ہوا یہ کہ اہل مکہ نے صلح حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور صلح نامی سے غداری کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہو گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف بنو خزاع کو مکہ والوں نے بے دردی کے ساتھ قتل بھی کر دیا۔ بیچارے بنو خزاع اس ظالمانہ حملے کی تاب نہ لا کر حرم کعبہ میں پناہ لینے کے لیے بھاگے تو ان درندہ صفت انسانوں نے حرم الہی کے احترام کو بھی پامال کر دیا، خاک میں ملا دیا اور حرم کعبہ میں بھی ظالمانہ طور پر بنو خزاع کا خون بہا دیا۔ اس حملے میں تقریباً بنو خزاع کے 23 آدمی قتل ہو گئے۔ اس طرح اہل مکہ نے اپنی اس حرکت سے حدیبیہ کے معاہدے کو توڑ ڈالا اور یہی فتح مکہ کی پیشین گوئی ثابت ہوئی اور فتح مکہ میں تمید ہوئی۔ چنانچہ 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 10,000 لشکر پر انور کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 10,000 قدسیوں کو لے کر 10,000 صحابہ تھے آپ کے ساتھ۔ مدینہ سے چلتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام روزے دار تھے، لیکن جب آپ مقام قدید میں پہنچے تو پانی مانگا اور اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے پورے لشکر کو دیکھتے ہوئے آپ نے پانی نوش فرمایا اور سب کو روزہ چھوڑ دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ اور آپ کے اصحاب نے سفر اور جہاد میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا موقوف کر دیا۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613، سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400۔ غرض فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ بانی کعبہ کے جانشین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین نے سرزمین مکہ میں نزول اجلاس فرمایا اور حکم دیا کہ میرا جھنڈا مقام حجون کے پاس گاڑا جائے گا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام فرمان جاری کر دیا کہ وہ فوجوں کے ساتھ مکہ کے بلائی حصہ کی طرف مکہ سے روانہ ہو جائیں۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 613۔ تاجدار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں قدم رکھتے جو پہلا فرمان شاہی جاری فرمایا تھا وہ یہ اعلان تھا، جس کے ہر لفظ میں رحمتوں کے دریا موجیں مار رہے ہیں، کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک فخر پسند آدمی ہے، اس کے لیے کوئی ایسی امتیازی بات فرما دیجیے کہ اس کا سر فخر سے اونچا ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں آج داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتحانہ حیثیت سے مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار تھے اور آپ ایک سیاہ رنگ کا امامہ باندھے ہوئے تھے، اور بخاری شریف میں ہے کہ آپ کے سر پر مغفر بھی تھا۔ آپ کے ایک جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کے چاروں طرف جوش میں بھرا ہوا اور ہتھیاروں میں ڈوبا ہوا لشکر تھا، جس کے درمیان کوہ کبوہ نبی بھی تھا۔ اس شاہانہ جلوس کے جاہ و جلال کے باوجود شہنشاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تواضع کا یہ عالم تھا کہ آپ سورہ فتح کی تلاوت فرماتے ہوئے اس طرح سر جھکائے ہوئے اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کا سر اونٹنی کے پالان سے لگ جاتا تھا۔ آپ کی یہ کیفیت تواضع خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے کے لیے اور اس کی بارگاہ عظمت میں اپنے عز و نیاز مندی کا اظہار کرنے کے لیے تھی۔ بیت اللہ میں داخلہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اور حضرت اسامہ بن زید کو اونٹنی کے پیچھے بٹھا کر مسجد حرام کی طرف روانہ ہوئے۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے کلید برادر بھی آپ کے ساتھ ہیں، جن کے پاس کعبہ کی کنجیاں بھی تھیں، چابیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اپنی اونٹنی کو بٹھایا، کعبہ کا طواف کیا اور حجر اسود کا بوسہ دیا۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614۔ کعبہ کے اندرون آپ نے دیکھا کہ 360 بتوں کی قطار تھی۔ آپ خود بنفس نفیس ایک چھڑی لے کر کھڑے ہوئے اور ان بتوں کو نوک سے ٹھونکے مار مار کر گراتے جاتے اور کہتے جاتے جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل۔ یہ آیت آپ تلاوت فرماتے تھے، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی والا ہے، ان الباطل کان زہوقا۔ بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614، موضوع فتح مکہ۔ پھر ان بتوں کو جو عین کعبہ کے اندر تھے، آپ نے ان سب کو نکالنے کا حکم فرمایا۔ جب تمام بتوں سے کعبہ پاک ہو گیا تو آپ اپنے ساتھ حضرت اسامہ بن زید، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ کو بھی ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی اور 2 رکعت نماز بھی پڑھی۔ یہ واقعہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ کعبہ مقدسہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے جب آپ باہر نکلے تو عثمان بن طلحہ کو بلا کر کعبہ کی کنجی ان کے ہاتھ میں عطا فرمائی اور فرمایا، لوگ یہ کنجی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کے خاندان میں رہے گی، یہ کنجی تم سے وہی چھینے گا جو کہ ظالم ہوگا۔ شہنشاہ دو عالم کا دربار عالم۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم الہی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا دربار عام منعقد فرمایا، جس میں افواج اسلام کے علاوہ ہزاروں کفار و مشرکین کے عوام و خواص کا ایک زبردست ہجوم بھی تھا۔ اس دربار میں آپ نے خطبہ دیا اور پھر اہل مکہ کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ بولو، تم کو معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں۔ اس دہشت انگیز اور خوفناک سوال سے تمام لوگوں کے حواس باختہ ہو کر وہ کانپنے لگے، لیکن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور کو دیکھ کر سب یکسباں ہو کر بولے کہ اے ہمارے بھائی کریم آقا ابن کریم، یعنی آپ کرم والے بھائی اور کرم والے باپ کے بیٹے ہیں۔ یہ سن کر فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کریمانہ انداز میں یہ ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ بالکل غیر متوقع طور پر یکدم اچانک یہ فرمان رحمت سن کر مجرموں کی آنکھیں فرتے ندامت سے اشکبار ہو گئی اور کفار کی زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نعروں سے حرم کعبہ کے در و دیوار پر بارش انوار ہونے لگی۔ مجرموں کی نظر میں ناگہاں ایک عجیب انقلاب برپا ہو گیا کہ سما ہی بدل گیا، فضا ہی پلٹ گئی اور ایک دم ایسا محسوس ہونے لگا کہ جہاں تاریک تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا کر گیا۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 رمضان مبارک 8 ہجری کو فتح مکہ کیا۔ مکہ جب فتح ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد حج بھی ادا فرمایا 10 ہجری میں، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا 10 ہجری میں، اور اس کے بعد 11 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کریں اور اس سے بخشش طلب کریں، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔